اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کا واش روم استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنا منہ، چہرہ، ہاتھ دھو کر اس کا ٹاول کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر بھی اگر کوئی متاثرہ شخص ہوا تو یہ بیماری ہم کو بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی ہوٹل کے اندر قیام کرتے ہیں اور وہاں پر ہم ٹاول بھی استعمال کرتے ہیں، کنگھی بھی استعمال کرتے ہیں اور بلینکٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی شخص ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد تسلیم، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے وارڈس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، جس کو اردو کے اندر مسے بھی کہتے ہیں۔ آج کل یہ بیماری بہت کامن ہے اور تقریباً 10% لوگ اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر میل اور فیمیل دونوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ فیمیل اس بیماری میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ یہ ایک کونٹیجس بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے۔ وارڈس جسم کے کسی بھی حصے پر ہو سکتے ہیں، مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ زیادہ تر عموماً اپر لپس کے اوپر، فور ہیڈ کے اوپر، آنکھ کے نیچے اور گردن کے اوپر ہوتے ہیں، مگر یہ جسم کے کسی بھی حصے پر ہو سکتے ہیں۔ عموماً یہ بیماری ایک متعدی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو بآسانی لگ جاتی ہے، یا جن لوگوں کا امیون سسٹم کمزور ہو ان کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ مان لیجیے ایک شخص کو اگر یہ بیماری ہے اور وہ بار بار اپنے مسوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور ان مسوں میں سے کچھ پانی یا مادہ کچھ نکلتا ہے، وہ اس کی انگلیوں اور ہاتھوں میں لگتا ہے اور وہ اپنے جسم کے دوسرے حصوں پر اپنے اس ہاتھ کو پھیرتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ وارڈس اور مسے ہو سکتے ہیں اور یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ عموماً ہم کبھی سوئمنگ پول جاتے ہیں اور وہاں پر ہم نہاتے ہیں، اور نہانے کے بعد ہم اپنے جسم کو سکھانے کے لیے وہاں کے ٹاولز کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ ٹاول بہت ہی ہائیجینک لگتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے صاف نہ کیے گئے ہوں تو یہ بیماری ہم کو لگ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سے پہلے کوئی شخص ایسا کیا ہو جس کو وارڈس کی تکلیف تھی اور اس نے بھی اپنے جسم کو واش کیا ہو، تو یہ بیماری ہم کو بھی لگ سکتی ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کا واش روم استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنا منہ، چہرہ، ہاتھ دھو کر اس کا ٹاول کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر بھی اگر کوئی متاثرہ شخص ہوا تو یہ بیماری ہم کو بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی ہوٹل کے اندر قیام کرتے ہیں اور وہاں پر ہم ٹاول بھی استعمال کرتے ہیں، کنگھی بھی استعمال کرتے ہیں اور بلینکٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی شخص ایسا ٹائم اپنا گزار کر گیا ہو جس کو یہ تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر ہم کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ تو مطلب ان بیماری کی لگنے کی علامات تھیں کہ مطلب کس طریقے سے بیماری لگ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عموماً لوگ جب ان کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے وارڈس ہمارے جائیں گے، کس طریقے سے ہم اس سے نجات پائیں گے، تو لوگ اپنی اپنی اس کو بتاتے ہیں ترکیبیں کہ یہ چٹکلا کر لو، وہ چٹکلا کر لو۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا بال باندھ لو، مسے جھڑ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں، ایسڈ لگاتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن مسا جھڑ جاتا ہے بہرحال۔ کچھ لوگ چونے کا استعمال کرتے ہیں، چونے لگاتے ہیں اپنے مسے کے اوپر، مرچیں سی لگتی ہیں اس کے اوپر، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے مسا لیکن بہرحال جھڑ جاتا ہے۔ مگر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ چونکہ وائرل تو ہوتا ہی ہے ہمارے جسم کے اندر، وہ وقتی طور پہ ایک مسا دب جاتا ہے، لیکن یہ مسے پھر جسم کے دوسرے حصوں میں نمودار ہوتے ہیں اور پہلے سے زیادہ تعداد میں نمودار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو نا اس طریقے سے مسوں کو ہٹانے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میل حضرات باربر شاپ پر جاتے ہیں بال کٹوانے کے لیے یا شیو بنوانے کے لیے، اور ہم سے پہلے اگر اس جگہ کے اوپر کوئی ایسا شخص آیا ہو جو انفیکٹڈ پرسن ہو اور اس کو یہ تکلیف رہی ہو، تو بار بار اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بھی لگتا ہے اس کے جسم میں بال کاٹتے وقت، شیو بناتے وقت، اور کوئی کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کے انسٹرومنٹ کے اوپر بھی اس کا اثر آ جاتا ہے، اور جب ہم شیو اپنا بنواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں تو یہ بیماری ہمارے اندر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے لیڈیز عموماً بیوٹی پارلر جاتی ہیں اور وہاں پر انسٹرومنٹ کا استعمال ظاہر سی باتیں ہوتا ہے، اور ایک بیوٹیشین نے کسی ایسے لیڈیز کا مطلب میک اپ کیا ہو جس کو یہ پرابلم رہی ہو، تو اس صورت کے اندر یہ لیڈیز بھی اس پرابلم کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ لیڈیز جن کا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہو تو وہ اس بیماری میں بہت جلدی مبتلا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب میں اس کی میڈیسن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی میڈیسن ہومیوپیتھک میں بہت ایک سے ایک بڑھ کے میڈیسن ہے، لیکن جو بہت ہی کارآمد اور بہت ہی آزمودہ ہے اور تجربات کے اندر وہ آ چکی ہے، وہ ہے تھوجا 200۔
थूजा 200 के 5 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर आप सुबह और शाम लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरी दवाई है कॉस्टिकम 200, इसको रात को सोने से आधे घंटे पहले आप लीजिए, तो इससे आपको जल्दी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, और इसमें मज़ीद तेज़ी के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि थूजा मदर टिंचर के कुछ कतरे कॉटन के ऊपर लगाकर आप अपने मस्सों के ऊपर लगाएं हल्के हल्के, तो इससे जो है आपको रिकवरी बहुत तेज़ी से होगी और इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने के अंदर ये आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो ये तो थी इसके मतलब इलाज और इसके एहतियात और इसकी मेडिसिन। तो इस सिलसिले में अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।